ویلکم بیک. میں ایک پوائنٹ اسی میں ایک عرض کرنا چاہوں گا. میں یہ بھی شکوہ کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کے لیول پہ کسی کو ڈرٹی ہیری کا نام دینا بھی مناسب نہیں ہے. خان صاحب کو میچورٹی کا اور ایک خاص عزت احترام کا رشتہ مینٹین کرنا چاہیے. اس سے شک ہے یا اس سے شکوہ ہے. شکوہ تو یہ ہے کہ وہ ڈی جی سی بیٹھا ہوا ہے جو کہ سیاسی پارٹیوں کو ڈیل کر رہا ہے. شکوہ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس. شکوہ یہ ہوگا کہ میرے ایم این اے میرے ایم پی اے میری مدد میں ہے کہ میری امداد نہیں ہے. جو شکوہ ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ آپ شکوہ کریں اس کا جواب لیں. اگر پھر بھی شکوہ ہے تو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو یا جوائنٹ چیف کو یا کسی کو بھی یا کور کمانڈرز کو کوئی خط لکھا کہ بھی یہ بندہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا بندوبست کرے. کہ یہ زبانی کلامی صرف آپ نے پریس کانفرنسز کر کی. شبیر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کرنل صاحب نے بھی کہا ڈرٹی ہیری کا نام دینا وہ انہوں نے کہا کہ غیر مناسب ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں شک ہے یا آپ کو یقین ہے کہ فلاں بندہ فوج کا آفیسر وہ میری جان لینے کے در پہ ہے تو کیا اس کا ایک پروسیس موجود ہے نا؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو خط لکھتے ہیں، آپ عدلیہ کے چیف جسٹس کو خط لکھتے ہیں، تو اس پہ انکوائری تو ہونی چاہیے. ماجد صاحب میں آپ کو کلیئر کر دوں. صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ایک انہوں نے جب حکومت ختم ہوئی کہ پرائم منسٹر تو میں تھا، وہ کون تھا یہ سارے کام کر رہا تھا. ابھی کرنل صاحب نے کلیئر بھی کر دیا کہ کیونکہ وہ پولیٹیکل ڈیسیزن لیتے ہیں ان کے پاس. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا نظام ہے جس میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے ایک شعبہ بنا ہوا ہے. اس شعبے کے اندر دیکھیں جو ہے نا پاکستان آرمی پاک فوج جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی رسپیکٹ ہے. جو نہیں کرتا وہ بہت بیوقوف ہے. وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ہمارے لیے جانے دیتے ہیں. ہم سکون سے سوتے ہیں اور وہاں پہ وہ جانے دیتے ہیں. اس پہ جو کمپرومائز کرے گا، جو اس پہ اٹیک کرے گا، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور بالکل اس کو میں جو آپ چاہیں خطاب دینے کے لیے تیار ہوں. اسے پھانسی ہونی چاہیے. بس جو بات کرنا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کرنا، دیکھیں حکومت ہماری تھی. بلاول نے ایک آدمی کے اوپر الزام لگایا، اگلے 3 دن میں اس کا تبادلہ ہو گیا. ایک بات آپ نے کہا خط لکھیں صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو متعدد لیٹر لکھے عمران خان کہ یہ میری ریزرویشن ہے. ابھی اب کرنل صاحب نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی پروف ہے، دیکھیں وہ تو یہ کہتا ہے عمران خان نے یہ متعدد بار کہا کہ آپ مجھے بلائیں، میرے پاس تمام پروف ہیں، میں آپ کو ثابت کروں گا یہ بندہ میری جان لینا چاہیے. ایک اس کے بعد تو گنجائش رہتی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو پیشی ہوئی ہے جس میں وہ نامعلوم لوگ ہتھ کڑیاں پیچھے لگا کے لے کے آئے ہیں اور اللہ نے، میں کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ نے مدد کی کہ عمران خان آ گئے. اس وقت وہ صاحب وہاں پہ موجود تھے. ایز اے انسٹیٹیوشن ایک رسپیکٹ ہے، ایز اے پرسن آپ جتنے مرضی عہدے پہ بیٹھے. ابھی آپ نے کرنل صاحب نے کہا جی وہ جج صاحب ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں باقی اختلاف اپنی جگہ پہ رکھیں آپ، لیکن جو بلا کے اس دن جج صاحب نے وہ فیصلہ ایمرجنسی میں کیا وہ ایک بہت بڑا کام تھا. کیونکہ اس سے جب لفظ رہائی چلا ہے تو قوم سٹیبل ہو گئی. نہیں تو جس طرح آپ نے سینکڑوں لوگوں کو مارا تھا، جمعے والے دن اس کا ریئیکٹ آنے والا تھا. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات کہا نا، لبرٹی سے ہم وہاں گئے تو مجھے نہیں علم تھا اور مجھے علم ہونا چاہیے تھا. میرے ذہن میں تھا کہ ہم احتجاج کے لیے جا رہے ہیں، احتجاج کر، کیونکہ تحریک انصاف کی ہسٹری میں کبھی کلاس توڑنے کا ریکارڈ نہیں ہے اس سے پہلے کبھی. یعنی پولیس نے 25 مئی کو جو مجھے مارا، میرے پاس ابھی ویڈیو پڑی ہے، آپ دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے. میں نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی سینئر تھی، 78 سالہ خاتون ہے، اس کی جو مرمت کی ہے پولیس نے، اس کی گاڑی توڑی ہے. وہ پھر 8 مارچ کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، میرے خیال 11 گاڑیاں جو ہیں وہ میرے کسٹڈی میں تھی، جو دوستوں کی تھی، جو پاش ہو گئی. بہت بڑا نقصان ہوا. ہم نے اف تک نہیں کی ہے. یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور کس نے پلان کیا ہے؟ اور یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، پولیٹیکل پارٹی کی دیکھیں آپ دیکھو وہ تو دیکھو ہم تو وہ ذمہ داری سے باز اس لیے نہیں آ سکتے کہ پروٹیسٹ ہم نے اناؤنس کیا تھا، توڑ پھوڑ ہم نے نہیں اناؤنس کی ہوئی تھی.
وہ پروٹیسٹ ہم پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں. ہم لاہور 126 دن ہم نے دھرنا کیا. آپ مجھے بتائیں وہ کون لوگ تھے جو مصر تھے کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس ہی جانا؟ سر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان سے نکالا اور اسے مارا؟ یہ بتا دیں مجھے وہ کون لوگ تھے جو ایک چلتی ہوئی حکومت کو برطرف کر کے ان کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے. پاکستان کی ہسٹری میں 1-2 لوگ مال نہ ملنے کی وجہ سے یا وزارتیں نہ ملنے کی وجہ سے حکومتوں سے ہٹتے ہوتے تھے حکومت میں. لیکن شبیر صاحب اگر آپ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں لوگوں کہ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، فوج کی نہیں، پھر اس کو الگ جرنیلوں کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس وقت پاور میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پولیٹیکل ڈیسیژن بیہائنڈ دا سین لیتے ہیں. دیکھیں اس دفعہ آپ کی بات مان لیتے ہیں نا، یہ سارا جو انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، میری بات سن لیجئے گا، اگر سیاستدان آپس میں مل بیٹھے یہ کس نے کیا فیصلہ اس کا حل کیا؟ نہیں نکل سکتا؟ میں مر سکتا ہوں، میں مانتا ہوں. یہ کس نے فیصلہ کیا کہ نہتے عمران خان کو رینجر اتنی تذلیل کر کے گرفتار کرے گی؟ آپ کسی کو جب ایسا موقع دیتے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے وہاں تک 7 کلومیٹر 5 کلومیٹر سفر ہے، 2.25 گھنٹے میں ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے لوگ، ہم نے لبرٹی میں لوگوں کو کہا اکٹھے ہوئے. آج آپ دیکھیں، آج میرے خیال 31 خواتین آئی ہیں، ابھی 100 پتہ نہیں کتنی خواتین جیل میں ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جیل میں ہیں. کون ہے کوئی پوچھ رہا؟ یعنی یہ اتنا مقدم تھا. یہ جو لوگ ہیں ان کا، اچھا ان میں زیادہ تر وہ ہیں جن کا صرف یہ قصور ہے، وہ تحریک انصاف کے لیے باہر نکلے. صاحب شبیر صاحب نے تو جواب نہیں دیا، لیکن آپ دیں کہ کیا سیاستدان جو آپس میں گتھم گتھ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے کچھ اور لوگ نہیں، اس میں فرق ہے. بیہائنڈ دا سین نظام چلا رہے ہیں. پہلے ایک بات کر گئے، آپ نے نوٹ نہیں کی. سیاستدان نہیں، جب آپ ماحول ایسا بدل، انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ زمین لی، سیٹلمنٹ ہوئی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسے اس طریقے سے کرتے کم از کم ان کا نام نہ آتا. ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ کوئی پلان کیا جاتا ہے. میں مثلا ایک جگہ بات ہوئی، پلان ہوا اور خان صاحب ٹریپ ہو گئے. سب ہوتے ہیں. میں آپ کو بہتر ہوں کہ پروٹیسٹ ہم نے دیا لبرٹی کا، پروٹیسٹ ہو رہا ہے جا کے کور کمانڈر کے گھر باہر، تو یہ ٹریپ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ شبیر صاحب آپ اتنے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ اپنی پارٹی کے اندر سے تلاش کریں نا وہ کون لوگ. فار ایگزامپل آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ شبیر سیال کا انٹرویو نہیں کرنا. آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو کہنا کرنا ہے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیے جی، یہ پاور کہاں ہے؟ یہ شبیر صاحب مجھے ذرا موقع دیجیے. ایک تو چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف کو سزا دی گئی. وہ اس وقت ملک سے باہر تھے، ان کی بیگم بڑی سخت بیمار تھی. وہ اور اپنی بچی کو لے کے آئے ایئرپورٹ چکلالے پہ. جو ان سے حشر اور نشر ہوا وہ ریکارڈڈ ہے. کس نے گرفتار کیا وہ بھی ریکارڈڈ ہے. آیا انہوں نے پیار سے گرفتار کیا کہ فورس سے کیا وہ بھی ریکارڈڈ ہے. آیا ان کی بچی کو ان سے چھین کے لے گئے، بچی کو علیحدہ گاڑی میں کسی اور ریسٹ ہاؤس لے گئے، باپ کو کہیں اور لے گئے. یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے. مگر کوئی گملہ نہیں ٹوٹا. ہم لوگ، کوئی پی ایم ایل این یا کوئی دوسرے نے اس کو بہانہ بنا کے پاکستان ملٹری کو ٹارگٹ نہیں کیا. ایک بات، وہ وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر جا کے حملہ ہوا، گنے لے کے گئے. کور کمانڈر ایک ہوا کرتے تھے 10 کور کے، وہ ساتھ گئے. جا کے انہوں نے خود رول ادا کیا. ایک اور ہمارے سی جی ایس ہوا کرتے تھے اس وقت، انہوں نے ٹی وی کے اوپر جا کے قبضہ کیا. اس کے سارے کچھ باوجود، اور اس کے بعد ان کو جہاز کی ہائی جیکنگ کے اوپر جو سزا دی وہ بھی شدید ترین دی. پاکستان فوج پہ حملہ دیا. بٹو کو پھانسی لگ گئی. جیل میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ اپنی جگہ پہ. بے نظیر کو گولی لگ گئی. اس کے باوجود زرداری جتنا آپ ان کو مرضی کہیں، اور بلاول کو، انہوں نے ملک کو آگ لگنے نہیں دی. انہوں نے کہا پاکستان کھپے. دیکھیے ہمارا ملک اس وقت ٹکڑوں میں ہے. یہ ملک ٹوٹنے کے آخری موقع پہ ہے. جب آپ نے ملک توڑنا ہوتا ہے تو آپ پہلے اکانومی ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی فوج پہ حملہ ور ہوتے ہیں. خان صاحب سے جو بھی یہ قرار ہے، خان صاحب پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یا اس کا حصہ ہے.
یہ ان کی پارٹی کو دیکھنا پڑے گا. مگر صورتحال میں سٹیپ وائز ہم آخری سٹیج پہ آ گئے ہیں. اگلا سٹیپ جب ہوگا تو ملک میں جگہ جگہ کوئی اور جھنڈے کھڑے کر کے ہر صوبے میں کوئی اور نعرے لگ رہے ہوں گے. خدا کا خوف کریں, ملک یہ سنبھال لیں. ہم اپنے ایسا ہو, لیکن اس کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آپس میں بیٹھنا تو پڑے گا نا. کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں خان صاحب کہتے ہیں میں یہ چور ہیں ڈاکو میں نے ان سے نہیں بیٹھنا. بھی خان صاحب آپ فرشتہ ہے؟ کون فرشتہ ہے اس ملک میں؟ کس سٹیٹ پلر میں کون فرشتہ ہے جب سے ملک بنا آج تک؟ شبیر صاحب, خان صاحب چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے, میری عرض سن لیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے. فوج کے لوگوں پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. پھر بتائیں آخر اس کا حل تو کیا نکلے گا؟ اس طرح نہیں. آپ بات کو ذرا سمجھیں. ہم نے 3 ڈائیلاگ نشست کی اس گورنمنٹ کے ساتھ, پورے ٹیم کے ساتھ. دیکھیں کچھ ایشو ہیں جس کے اوپر وہ کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ ڈائیلاگ, وہ کہتے ہیں کرپشن کیسز کی معافی نہیں ہونی, اس پہ میں نہیں بیٹھوں گا. ایک بات معیشت میں تو کب بھی کہتے ہیں کہ جس وقت مرضی بیٹھ جائیں, بتائیں میں ہمارے سے میں کیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کرائسس سے بچنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور علی ظفر صاحب. ڈائیلاگ نہیں ہوئے, فارمیلٹیز ہوئی, کیونکہ دوسری طرف سے کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا. یہاں یہ ہے, کرن صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور انہیں لایا گیا تھا. دیکھیں فرق کیا ہے, کیا رینجر نے انہیں گرفتار کیا؟ نہیں, ان کو سزا ہو چکی تھی, ان کو سزا ہو چکی تھی. یہاں ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیس میں ہم گرفتار کریں. 100 دیکھیں نا, میں مانتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو جسٹیفائڈ نہیں ہے. عمران خان نے جو کرن صاحب نے کہا نا کہ وہ فلاں اٹیک ہوا, اور اسی کو ان کو یاد ہوگا کہ اسی میں انہوں نے ایک بندے کو جنرل بھی بنا دیا تھا, موجودہ چیف ہونے کے باوجود ایک بیج لگائے تھے انہوں نے, وہ بھی انتہا تک جاتے رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ ایک تو پچھلے 1 سال سے ایسے واقعات ہوئے ہیں. دیکھیں عمران خان نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, آپ مجھے ویڈیو لنک پہ حاضری کی کوشش کریں, اجازت دے دیں. نہیں ملی. انہوں نے کہا ہفتے میں 3 دفعہ اسلام آباد آنا پڑے آ جائے. جبکہ جس بندے نے عمران خان کو گولیاں ماری ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے انہیں پروٹیکٹ کیا, ان کو وکیل دیا, اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ ویڈیو لنک پہ عدالت میں پیش کیا. یہ فرق ہے. دوسرا, اگر یہ سارا کام اس طرح کرنا تھا تو آپ اس دن صبح اس نے کہا ہے کہ میں اپنے آرمی چیف سے یہ کہتا ہوں اس کی اب تحقیقات کرائیں, اب تحقیقات کرا کے آپ اس کا مرال میں اگر غلط ہوا تو بالکل مجھے سزا دیجیے گا, اگر میں پروف نہ دے سکا تو. دیکھیں نا, جب ساری چیزیں عیاں ہو جائیں, آپ کے سامنے آ جائیں, کون انکار کر سکتا ہے کہ 25 MNA اور 25 MPA جو ہے یک طرفہ وہ پارٹی بدلے؟ کوئی نہیں بدلا. یہ بداخلت ہے, اس کو روکنا ہوگا. انسٹیٹیوشن کو ہر انسٹیٹیوشن کو اپنے اس کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا. یہ کون سی پارلیمنٹ ہے جس کو صبح کچھ اور شام کو کچھ؟ کل خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے نا پریس کانفرنس, بندے نے رسید پکڑائی ہے نا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آگے بولتے ہیں نا آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری بازو بندھے ہوئے ہیں, جہاں تک ہم جتنی کر سکیں اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. ابھی بھی کرنا صاحب کہہ رہے تھے, آئی ایگری ود یو, میں مانتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے, کہیں بیٹھ کے کوئی راستہ تعین کر لیں, یہ نہ کریں. آپ کہتے ہیں نا ڈائیلاگ نہیں کرتے, یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو احتساب اور کرپشن کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں فیصلے ہوں. آپ کو یاد ہے باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ سیاسی کو بات ہے تو جا کے عمران خان سے کریں, اگر کوئی قانونی بات ہے تو وہ جا کے کورٹ میں کریں. تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے نا جی. ٹھیک ہے خان صاحب, اب جو کیس ہو گیا سپوز جی, نہیں 150 کیس اس سے پہلے آپ نے کبھی ہسٹری میں سنے کسی, یعنی وہ کہتے ہیں آپ پیش نہیں ہوتے, جب پیش ہونے جاتے ہیں تو اس پہ کیس کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی جو کیس سامنے آیا ہے 60 ارب والا, جی جی, اس پہ خان صاحب کو چاہیے نا وہ عدالت میں اپنی پوزیشن کو کلیئر, بالکل کلیئر کریں گے جی. وہ تو کہہ رہے ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہ تو جب آپ گھر سے چلے ہیں, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں نا جس میں انہوں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا جواب دیا ہے کہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ایک کمیشن مقرر کریں, میں حاضر ہوں, اگر آپ اس کی تحقیقات کریں گے, اگر وہ بے قصور ہوئے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں. صاحب کیا یہ تماشا, میرا سوال سن لیجیے, کیا یہ تماشا ملک میں چلنا چاہیے کہ ایک دفعہ سیاستدان جو ہیں وہ فوکس کر کے اسٹیبلشمنٹ کو وہ کوئی بیان بازی کریں, پھر اس کے ریسپانس میں آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس کی کلیئرنس دے یا پریس کانفرنسیں کرے؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, پنگ پونگ ہم کھیلتے رہیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں چلنا چاہیے. یہ سلسلہ ملک کو لے بیٹھا ہے,
میں نہیں کہوں گا کہ ٹیمپریچر جہاں تک چلا گیا ہے یہ ملک اب کو کیا حل ہے؟ لے بیٹھا ہے. حل یہ ہے جو حل بڑی دیر سے پینڈنگ ہے. سیاستدانوں کو نیشنل کنسنسس کرنا پڑے گا اگر یہ سیاستدان ہیں، اور اگر یہ واریئر ہیں، ٹیررسٹ ہیں، لڑنا ہے، لڑنے کے علاوہ کوئی نہیں، میں نے اس پوائنٹ پہ نہیں بیٹھنا، میں نے اس پہ نہیں بیٹھنا، وہ بھائی کوئی فرشتہ نہیں. اتنے ہی چور آپ ہیں، اتنے ہی چور دوسرا ہے، اتنے ہی چور تیسرا ہے، اتنے ہی چور آج 70 سال سے چلا آ رہا ہے. چور ختم نہیں ہوئے. یہ ایک نیریٹو ہے. جب کسی ایجنسیوں نے کسی کو گندا کرنا ہوتا ہے تو اس سے کام ایسے کروائے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر منہ کالا ہو جائے. اچھا دیکھیں اور شبیر پھر اس کو صاحب بات کر رہے ہیں، صاحب نے کی نا، اچھا یہ بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ایسا کام کروا دیا جاتا ہے. دیکھیں جو اس کو عقل لیڈرشپ کرنی چاہیے کہ وہ پیڑنی کو قابو کرے. وہ اپنے آپ میرے اس کے بغیر بھی شاید وزیر اعظم بن جاتا. وہ دوسری گوگی کو قابو کرے. وہ باقی جتنی لگی پھر رہی ہیں آس پاس، میں نام نہیں لوں گا، ہر ایک نے دیہڑی لگائی ہے، ہر ایک نے بیڑا غرق کیا، ہر ایک نے کم نہیں کی، اور بلینز کی دیہڑی لگائی ہے، کم نہیں لگائی. کرنل صاحب نے جو کہا نا کہ اس سے ایسا کام کروا دیا جاتا ہے. میری بات سن لیں، آپ اپنا سوال رکھ لیں پھر میں جواب دیتا ہوں. جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کرنل صاحب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی کام اس سے ایسا کروا دیا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ پھنس جائے. اب دیکھیں نا، جن لوگوں پہ ہم یہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہماری ریاست کے نظام کو سنبھالیں گے، کیا وہ سیاسی لیڈرشپ اتنی بیوقوف ہے یا اتنی سادہ ہے کہ ان سے کوئی بھی آ کے الٹا کام کروا لیتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کنسیکوینسز کل کو کیا ہوں گے؟ پارٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ اتنا بڑا کینوس ہوتا ہے کہ اس وقت ایک تو نشہ ہوتا ہے اقتدار کا. یہ بات سیدھی گمانے یا رمانے. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آج ہم میں کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو خدا ہی ہوتے ہیں تقریباً. آج ہم اپوزیشن میں ہیں نا، تو آپ کو بھی شکوہ ہے جی کیوں حملے ہو رہے ہیں، کیوں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جب عمران خان پرائم منسٹر تھا، فضل الرحمان نے کہا نہیں مجھے کس نے کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کریں. ایک وہ سندھ سے چلا، ایک یہاں سے چلا، مہنگائی ختم کرنے کے لیے. جیسے حکومت آئی ماشاءاللہ ساری مہنگائی ختم ہو گئی. اب تو بالکل مہنگائی آئی نہیں. جب 130 روپے کا بیرل ملتا تھا تیل اور ڈالر 170 کا تھا، تو اس وقت ماشاءاللہ 150 تھا. آج تیسری سینچری مکمل کرنے والا، مہنگائی تو ہی نہیں ہے نا. 3 سال 6 ماہ میں جتنی یعنی بربادی ان کی نظر میں، یہ سمجھ دیں ماشاءاللہ یہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. جیسے کرنل صاحب نے کہا نا، یہ سب بھی ہوتے ہیں. یہ اس کے لیے ایک محنت کی جاتا. معذرت کے ساتھ ابھی کرنل صاحب نے پیٹنی کا کہا، یہ میرا خیال ہے ان جیسے بندے کو یہ سٹیٹس والی بات نہیں سوٹ کرتی. لیکن وہ ایک ڈومیسٹک خاتون ہے. اب اس کو انوالو کرنا آپ کے لیے غیر اخلاقی بات. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں اور انتہائی غلیظ ہیں، لیکن خواتین ہونے کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا. میں تو کسی بھی پبلک فگر کو جس کے اوپر توشہ خانہ کا کرپشن کا کیس ہو، جس کے اوپر جس نے جرم ثابت ہوگا اس کو کرنا ہے نا جی آپ نے. یا تو ان کے پاس کوئی آفس ہو نا، یا اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ آپ کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کی انوالومنٹ ہے. آپ فرح گوگی کا نام لے رہے ہیں نا، میں اسے نہیں ڈیفینڈ کر رہا کیونکہ وہ میری نظر میں مجرم ہے. آپ کی مہربانی، اس کو میں نہیں ڈیفینڈ کروں گا. اگر فرح گوگی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تو آپ پیڑنی کو کیسے؟ نہیں اس کو میں کروں گا. دیکھیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے لیڈر کی بیوی ہے، اس لیے کہ وہ کسی جگہ پہ انوالو ہی نہیں ہے. انوالومنٹ تو اگر اس کی ثابت ہوگا نا کہ انوالومنٹ. سر میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ابھی اس کے اوپر کیسز میں فرق ہوگی، وہ جانے اور عدالت جانے. اس کو تو صرف عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے سزا دے رہے ہیں نا. دیکھیں توشہ خانہ جو ہے، میں چاہتا ہوں اس کا کیس کا فیصلہ ہو، میں چاہتا ہوں. دیکھیں توشہ خانہ کو آپ بیک گراؤنڈ پہ جب چلے جائیں گے تو آپ کے سب لوگ اس میں ذلیل ہو رہے ہیں، سبھی فیضیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے یا تو ان سب کو سزا دیں پہلے، اور اس کو ڈبل دے کہ تم تو کہتے تھے ہم صاف ستھرے تھے، تم نے یہ کیا، بشرطے کہ وہ میرٹ ہو. دیٹس آل. کبھی بھی عمران خان ہو یا کوئی بھی، جب آئین اور دیکھیں امیر صاحب، معاویہ صاحب، ملک میں حکمرانوں کا قانون چلتا ہے. دنیا آئین اور قانون کے مطابق ملک ترقی کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں دنیا کا سب سے اس وقت طاقتور ترین ملک ہے امریکہ. ٹھیک ہے جی. ایک خاتون اٹھی، اس نے اس ملک کے صدر بل کلنٹن پر ایک الزام لگا دیا، مونیکا لیونسکی. ٹھیک ہے جی. اب یا صدارت جا کے سزا ہو جاتی تو وہ صدارت چلی جاتی، یا وہ خاتون سے وہ معذرت کرے اور وہ معاف کرے گی تو وہ بچے گا. یہ ہے آئین اور قانون، یہ ہے طاقت جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اپنی روح کو. یہاں
آپ مجھے بتائیں ایان علی جو تھی کیا وہ مجرم نہیں تھی؟ انکار کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ جس بندے نے اس کو پکڑا ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ آپ مجھے بتائیں کیا اس کے ٹکڑے نہیں کر دیے گئے؟ کس نے کیے ہیں اس کے ٹکڑے؟ کیوں ایان علی کی وجہ سے یہ ظلم ہوا ہے؟ اگر پاکستان میں کوئی قانون ہوتا تو جس نے اسے پکڑا ہے اسے اعزاز دیا جاتا اور اسے سزا دی جاتی. اچھا اسی طرح اگر ہم اسی طرح سے اپنے اپنے فریق کو ڈیفینڈ کرتے رہے. نہیں میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا دونوں سائڈ. میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے فرق ہوگی کہ کہا ہے مجھ سے نہیں ڈیفینڈ، لیکن آپ اگر یعنی محترمہ کا نام لیں گے یہ زیادتی ہے. ہاں انہیں آپ توشہ خانہ کیس ہے نا کو جنہوں نے پائن ایپل لیا ہے، یعنی پائن ایپل کیا چیز ہے؟ کیا وہ بہت قیمتی تھا؟ کیا انہیں ان کا نام نہ ہم پھر لیں؟ ان سے نہ پوچھے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے نہ پوچھے جو کہتے کہ دنیا میں تو کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے. جب جمع کراتے ہیں وہ اپنے اثاثے تو اربوں روپے کے نکلتے ہیں، پھر ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ ذریعہ آمدنی ہے، ذریعہ آمدن ہے، اور جب جاتے ہیں وہاں پہ قطری خط دے دیتے ہیں، پھر ان کا نا نام لیں. شبیر صاحب بات یہ ہے پروگرام کا وقت بھی چونکہ ختم ہونے کے قریب ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سیاسی ٹیمپریچر کی حدت جہاں تک پہنچا دی ہے، آخر اس میں سے کوئی رستہ بھی تو آپ نکالیں گے نا. ہم جس طرح اب چل پڑے ہیں، دیکھیں مہنگائی ہے، توشہ خانہ ہے، باقی سارے معاملات اب سیکنڈری حیثیت اختیار کر جائیں گے، اس لیے کہ ہم جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤسز اور ہم جس طرح اب چل پڑے ہیں نا. نہیں میرا خیال ہے اس کی تو مذمت بھی ہو گئی اور پی ایم صاحب نے آتے ہی اس کو باقاعدہ کنڈیم کیا. نہیں کنڈیم کر دیا، مذمت ہوگی، اس سے آگے حل کی طرف آئیے نا. کرنل صاحب ایک بہت بڑی بات جتنی جہاں پہ انہوں نے ایک غلط بات کی، ایک بہت اچھی بات کر کے کہ ملک میں سب سے پہلے جس ملک کو تباہ کیا جاتا ہے ان کی اکانومی بٹھائی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد اس کے جو وہ ادارے، ایک تو یہ فوج کیا کریں جو بڑے ادارے آپ اور نہیں کر رہے، آپ کا آئین اور قانون تشریح کرنے والا ادارہ جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ آف کنٹری ہے، ایک ستون ہے نا وہ بھی، سپریم کورٹ اور آپ کا عدلیہ، اس کے اوپر جو ہم حل کی طرف آ جائیں نا، اس کا سولوشن کیا نکلے گا اس کے اوپر. اچھا اب اگلی بات جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، جتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھ لیں بلوچستان اور سندھ وہ ڈیفرنٹ پوزیشن میں، پنجاب اور کے پی ڈیفرنٹ پوزیشن میں. اس وقت ہمیں ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. اچھا اب اس کے پیرامیٹر کون طے کرے گا کہ ہم نے کس پہ بیٹھنا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں، حکومت نہ کریں، انڈیپینڈنٹ کریں، ان کو آئین اور قانون کے مطابق پلے کرنے دیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے دیگر انسٹیٹیوشن ہے. لیکن نیب کس نے بنائی ہے؟ کسی جمہوری حکومت نے بنائی. اب نیب جو چاہے وہ کر لیں. دیکھیں نا 60 ارب کا کیس ہے تو رینجر سے ہم گرفتاری کرا رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ، پہلے اسے پبلک کریں، لوگوں میں تو آئیں، تاکہ جب آپ گرفتار کریں تو لوگ اس میں پروٹیسٹ نہ کریں. آپ گرفتار کر کے اندر لے جا کے بتا رہے ہیں 3 گھنٹے بعد کہ وہ تو جی 60 ارب کے کیس میں تھا. اگر یہ بات پہلے پبلک ہوتی تو ریئیکشن شاید نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو ایسا ٹریپ کر دیتے ہیں کہ جب وہ ایکٹ کر لیتے ہیں، اب جتنے بندے جا رہے ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کرنل صاحب دیکھیں الزامات تو ختم نہیں ہوں گے کبھی، لیکن سیاسی قیادت جو ہے اس کے پاس اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں بطور ایک عام پاکستانی کے، میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، اس کا حل بھی پاکستانی ہے جی میں عرض کرتا ہوں، اس کا حل بتائیں. حل کیا؟ دیکھیے دونوں پارٹیاں بیٹھ چکی ہیں، میٹنگیں ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں طے ہو گئی. طے کیا کہ اکتوبر میں ایک ہی دن سارے الیکشن، اکتوبر چھوڑ دیں ایک دن سارے الیکشن ہوں گے، یہ طے ہو گیا. اچھا الیکشن کو چھوڑ کے کیا لارجر ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے جس میں سارے مسائل اور سارے معاملات آ جائیں؟ اگر میرے سے پوچھیں ڈائلاگ صرف ایک پوائنٹ پہ ہونا چاہیے، ملک کی اکانومی ٹھیک کریں. تمام لوگ اپنی خود غرضیاں، سیاسی مجبوریاں، سیاسی پارٹیاں، سیاسی فنڈ، الیکشن آیا گیا، بند کرے بکواس کو. ایک صرف ایجنڈا ہو کہ ملک کو واپس کھڑا کر، اس کا ٹائم مقرر کر دیں، جتنا کرنا ہے اپنے اپنے نمائندے دے دیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ہر کوئی اپنا بیسٹ برین جو اس کا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیشنل گورنمنٹ ٹائپ ایک چیز بنا دے. اور اس کے بعد یہ حل اس سے آپ بڑا ایزی حل ہے جی. کرنل صاحب کی بازار ہے، پازیٹیو مائنڈ آدمی ہے، خالی پولیٹیکل نہیں ہے. یہ ہم میں اور کرنل صاحب وہ لوگ ہیں جن کی سیاست بعد میں ہے، پہلے ملک ہے. اگر ملک ہے تو سیاست ہے. بالکل کوئی میں اپنی پارٹی سے اتنا یعنی وفادار نہیں ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بات جاتی ہو تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، نہیں.
پہلے ملک ہے، ملک ہوگا تو پارٹی ہوگی. بہت زبردست. اچھا دوسری بات یہ ہے پاکستان کے نظام کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک چھوٹے سے ادارے کا ڈسٹرکٹ ہیڈ تھا. میں نے ایک پرپوزل بنا کے دی کہ یہ کام ہم 7 ارب روپیہ سالانہ بچا سکتے ہیں اگر اس زاویے پہ کریں. کسی بندے نے میری بات کہتے سسٹم ایسے چلنے دیں. پاکستان میں اربوں روپیہ ایسا خرچ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. یہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا. سرکاری گاڑی اور پیٹرول اس کو بند کر کے لوگوں کو اپنی گاڑی اور پیٹرول استعمال کریں. ہم 8 سال میں اس ملک کو اس قابل کر سکتے. یہ ایک ایشو میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ قرض دینے والا ہوگا تب جا کے ہم بچیں گے. بہت شکریہ. آپ اپنے قدرتی وسائل کو پہ کام کریں. وہ تو بڑی بات ہے. ہو گیا اس پہ انشاءاللہ ایگریکلچرل کنٹری ہے یہ. یہاں آپ دنیا کے سب سے بڑے ایگریکلچر پوائنٹ بنا سکتے ہیں لیکن کیوں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کا کاشتکار جو ہے وہ خوشحال ہو. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے مہمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی اکانومی ہے اور اگر ہم معیشت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں اور ملک کی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس کو آپس میں افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ. ناظرین 9 مئی 2023 کے واقعات کے تناظر میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے 2 سینئر تجزیہ کاروں کو. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں. ہمارے پہلے مہمان ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب شبیر سیال صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل سیف قریشی جو سینئر تجزیہ کار ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. شبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہی ایشو ہے جو اس وقت پورے ملک کی سیاست میں بہت اہم ہے. یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے سیاسی کارکن کی تربیت کر پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاویہ صاحب بہت شکریہ آپ کے بلانے کا اور آپ نے بڑی سمپل سوال کیا. 9 مئی ہر طرح سے اس ملک کے سیاحترین دنوں میں لکھا جائے گا. اس حوالے سے دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی نے اس دن صبح بھی ایک دن پہلے کیا, ایک اس میں وارننگ تھی. اس دن صبح چلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے نا کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ وارنٹ لے کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اچھا اتفاق یہ ہے کہ اس دن کوئی پبلک کراؤڈ نہیں تھا وہاں پہ, کوئی یعنی وہ جمع غفیر نہیں تھا جس کی وجہ سے معاملات الجھتے ہیں یا کہ آپ یہ ریزن بنا سکتے ہیں کہ جی آج ہمیں اس طرح کرنا پڑا. اب آپ دیکھیں ان کو آپ رینجر کے ذریعے گرفتار کر رہے ہیں اور اتنے باؤنڈے طریقے سے. پولیٹیکلی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے قد کاٹ ایک انٹرنیشنل ہیرو عمران خان, بگ نیم آف دا ورلڈ, آپ اس کی اس طرح تذلیل نہیں کر سکتے. آپ کسی کی بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ان کی نہیں سے کر سکتے باقی کسی کی بھی نہیں کر. اور یہی انہوں نے کہا تھا کہ صرف ادارے کی یا کسی فرد کی نہیں, پاکستان کے ہر فرد کی عزت ہوتی ہے. ان کی جو تذلیل کی گئی, جس طرح ان کو گھسیٹا گیا, ان کی اس جگہ پہ جہاں پہ کنفرم ان کو وہ فائر لگا ہوا ہے اور وہ کچھ صحتیاب ہو رہے تھے, ان کو ڈسٹرب کیا گیا, ان کے سر میں ڈنڈے مارے گئے اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا.
اب آپ کی بات اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں، مجھے افسوس ہے اس بات پہ، اور صد افسوس ہے، میں کسی طرح بھی املاک کو جلانے میں، کسی طرح کی بھی، میں بات کر رہا ہوں کسی طرح کی بھی املاک کو جلانے کے حق میں نہیں ہوں۔ معاویہ صاحب اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب سے تحریک انصاف اقتدار سے گئی ہے کتنے لوگ ہمارے مر گئے ہیں۔ میں ارشد شریف یا بہت سارے اور مجاہدوں کی بات کرتے ہوئے ذرا وقت لوں گا، لیکن جو سیاسی کارکنوں کی موت ہوئی، چاہے ضلع شاہ ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے کوئٹہ ہو، اور بہت سارے لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کی گاڑیاں جلائیں، ان کی جانیں لیں، چاہے وہ 25 میں ہی ہو، مینار پاکستان کے قریب ہمارے کارکن فیصل کو مارا گیا، اس طرح بہت سے لوگوں کی اس سال پورے میں بہت ساری جانیں لی گئی ہیں، اور 8 مارچ کو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ کروڑوں کا نقصان ہمارے لوگوں کا کیا گیا ہے، اور یہ پولیس نے کیا جو کہ سب عیاں ہے صاحب کے ساتھ۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو اس دن کی ریزن کی وجہ۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوں اپنی پہ کہ ہم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف لاہور میں، باقی شہروں کو میں نہیں کہتا، لاہور میں ایک کال دیتی ہے کہ لبرٹی پروٹیسٹ کرنا ہے۔ میں ایز اے سینئر آدمی، میرے پاس بھی ایک اچھا یہاں پہ جو آپ کی سن پہلی لیں، بات ہے میں عرض کروں، جی میں اب اسی بات کا جواب اب دینے لگا ہوں۔ ہم لبرٹی اکٹھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہاں میں، شفقت صاحب، یاسمین، ہمارے لاہور کے صدر ہوتے ہیں، اور دیگر کارکن، ہم 4 لوگ سینئر ہوتے ہیں، باقی کارکن، اور مجھے نہیں پتا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم شیر پاپول جا رہے ہیں۔ جب ظاہر پارٹی ساری چلتی ہے تو میں اکیلا تو فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم ادھر جاتے ہیں۔ معاویہ صاحب وہاں سے لے کے وہاں تک جانے کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ ایگزیکٹ لگے ہیں۔ اب کہیں پہ بھی کوئی نیگیٹو یا کوئی لا کے خلاف کام کر رہا ہو، ہماری اربوں روپیہ سالانہ اخراجات ہیں سیکیورٹی فورسز کے، اور ہر سطح پہ ہیں، کیوں نہیں کسی نے روکا؟ کیوں وہاں گئے لوگ؟ کس نے یہ سارا موقع پیدا کیا؟ کون تھا وہ؟ یہ کون تھا والا جو لفظ ہے نا، اسے آپ کو حل کرنا ہوگا۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، کیا نواز شریف کو سزا عمران خان نے دی ہے یا اس کی حکومت میں ہوئی ہے؟ نہیں، اس کی اپنی حکومت میں ہوئی ہے، اور عمران خان ایک بات کلیئر کر چکا ہے متعدد بار کہ جب میری حکومت تھی نیب میں نہیں چلا رہا تھا، کس کو سزا دینی ہے کس کو ریلیز دینی ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ یاد رکھیے گا، انگریزوں نے جب یہاں حکومت کی ہے تو انہوں نے یہاں کے چند جاگیردار، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غدار مارتے ہیں تو دوسروں کے غدار خریدتے ہیں، انہوں نے یہ نظام رائج کیا ہوا تھا۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج بھی وہی رائج نظام رائج ہے۔ ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میں کسی صورت بھی اس املاک کے جلنے اور وہاں پہ ہونے واقعات کو کہیں بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا، لیکن یہ بتائیے، یاد رکھیے گا اگر ہم آج نہ سوچا، آج ہمیں نہ سمجھ آئی، یہ چند لوگ جب ہم ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 6 جمہوری حکومتیں ختم ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آج ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ اس وقت انہوں نے اپنی مخالفت میں توڑی ہے نا۔ آج بھی مجھے بتائیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں سنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی حکومت میں اکٹھی ہیں اور ایک اپوزیشن پارٹی ہے؟ اجے شبیر سے میں کرنل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس سارے نظام کو سمجھنا آپ نے کہ جس انداز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی یا مین ہینڈلنگ کی گئی، وہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے جی، طریقہ کار اس سے بہتر ہو سکتا تھا، کرنا چاہیے تھا۔ کوئی جواز نہیں کہ آپ مین ہینڈلنگ کریں، دروازے توڑیں، اور ہائی کورٹ کی پریمسز میں کسی بھی کمرے میں، بے شک وہ بائے والا کمرہ ہے، کسی کلر کا کمرہ ہے، آپ کسی کو بہانہ کیوں دیں؟ جب کو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بارود اور کتنا فیول آلریڈی آپس میں پڑ چکا ہے، اور کتنی دور ہم جا چکے ہیں، کس جگہ پہ طالبان اور جیالے اسلحہ لے کے کھڑے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب بہت پاپولر لیڈر کہلاتے ہیں، سیاستدان تو جیل آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں، اور اچھے
چارجز پہ بھی جاتے ہیں، اپنی کرتوتوں پہ بھی جاتے ہیں، اپنی بے ایمانیوں پہ بھی جاتے ہیں، کرپشن پہ بھی جاتے ہیں، اور نجائز کیسز پہ بھی جاتے ہیں۔ گرفتاری کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دینا یا ایشو بنا دینا کہ ملک کو آپ سٹیک پہ لگا دیں، پاکستان جائے تو جائے، آگ لگے تو لگے، پیٹرول بم پھینکے جائیں تو پھینکے جائیں، ٹارگٹ کر کے آپ ملٹری پاکستان آرمی کے انسٹالیشن کو، جی ایچ کیو کو، کور کمانڈر کے گھر کو، باقی بچا کیا، فضائیہ کے ایم عالم کے جہاز کو ٹارگٹ کر کے، یہ کوئی چھوٹا بڑا آپریشن نہیں تھا، یہ میرے بھائی شبیر کے لیول کا یا کسی صوبائی قیادت کا نہ، یا یہ کسی پولیٹیشین کا بھی ہے، یہ پراپرلی وہ دماغ جو کہ ملٹری مائنڈز ہیں، انہوں نے پلان کیا، انہوں نے بندے تیار کیے، انہوں نے ریہرس کیے، انہوں نے ان کو آگ لگانے کی تربیت دی، ان کو شیشے توڑنے کی تربیت دی، ان کو جگہ بتائیں، گائیڈ کیا لے جا کے پورا معاملہ۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس وقت میں ایک چیز عرض کروں، بڑی کلیئر ہے، میں بھی یہی کہوں گا، شبیر بھائی بھی یہ کہ ٹارگٹ کون تھا؟ پاکستان کی فوج۔ خان صاحب کی گرفتاری میں پاکستان کی فوج قصوروار ہے؟ آیا انہوں نے کہا تھا کہ ریاض ملک سے ڈیل کریں؟ آیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 60 ارب روپیہ باہر سے ڈکلیئر ہو کے آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے نزدیک جائیں؟ آیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیبنٹ کو بند لفافہ دکھائیں؟ آیا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے نام پہ چڑھا لیں، اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ ٹرسٹ چلا دیں؟ یار آپ اپنی والدہ کے نام پہ کر دو، اتنے کام آپ نے اپنی والدہ کے نام پہ کیے اگر نیت نیک ہے۔ اور اس کے اندر میں ایک چیز اور کروں، اور نام اس خاتون کا بھی تھا جو اس وقت دبئی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے بنیادی رکن جنہوں نے ساری عمر گزار دی ہے، سرٹنلی جب یہ سنتے ہوں گے کہ کیا ہوتا رہا پنجاب میں اور کیا ہوتا رہا ادھر ادھر، اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کیا اور پی ٹی آئی کا اتنا کچھ ایکسپوز کر گئے، مگر جو ہوا اس میں نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا۔ اور آیا جو نقصان ہوا ہے، دیکھیے ان بھائیوں نے ادھر بیٹھے ہوئے 4 لفظ کے جو جسے نظر آتا ہے کہ اندر سے حب الوطنی بول رہی ہے۔ شبیر صاحب نے مذمت کی، کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ادھر سے چل کے 2 گھنٹے پہنچے تو وہ کیسے، کون تھا، کہ مجھے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ جا کے در رہے ٹارگٹ کیا۔ یہ لیڈروں میں سے بھی بتائیں کہ جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے وہ بہت ہی ایگریسو موڈ میں ہے مسلسل۔ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی کارکن کو چارج رکھنا، ورکر کو موٹیویٹ کرنا اور اس کو فیلڈ میں متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈرشپ اپنے کارکن کو چارج رکھے، لیکن جب پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے، جب کارکنوں کو تربیت دی جا رہی تھی، جب کارکنوں کو ایگریسولی ریاست کے اداروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جیسا کہ ہم نے 2 ماہ پہلے بھی اسی طرح کے واقعات میں دیکھا، آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب اگر گرفتار ہو گئے تو اس سے کیا ایسی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ آپ نے پری پلانڈ، دیکھیں آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ لبرٹی چوک میں تھے اور آپ کے علم میں نہیں تھا کہ ادھر جانا ہے، تو یہ کس نے پلان کیا تھا کہ فوکسڈ ہو کے، ٹارگٹ ہو کے کچھ مقامات پہ اٹیک کرنا ہے؟ 2 سوال ہیں، اس کو میں الگ الگ جواب دوں گا۔ فرسٹ آف آل میں اس کی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کون ہے، میں سارے سوال ہیں میرے، ارشد شریف کو کون قتل کر رہا ہے، کون ہے جو مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود حکومتیں بنا دیتا ہے، وہ کون ہے؟ بات کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں کرنل صاحب ایک بڑی کمال بات کر گئے کہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ پاکستان۔ 2 صورتوں آپ نہ مانیں، مثلا پولیٹیکل آپ ڈفرینسز کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاپولیرٹی کے لحاظ سے عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر پبلک کو اس طرح موو نہیں کر سکتا جس طرح وہ کر رہا ہے۔ اس کو آپ نے بائی الیکشن میں بھی دیکھ لیا اور متعدد بار اس کے یعنی کسی بھی اعلان کے پبلک کا موٹیویٹ ہونا بھی یا اس کا اویلیبل ہونا بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ نیکسٹلی جو فائنلی وہ ہے کہ آپ کا جنرل الیکشن ہے جو آپ نے کرانا نہیں ہے یا کرانا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی اس کو نہ بنانا۔ میں پیچھے جا کے اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ یعنی ایک سمپل سی بات ہے کہ 71 میں ذوالفقار علی بھٹو نے 87 سیٹ لی، اسے پاکستان کا وزیر اعظم بنا کے آدھا ملک توڑ دیا گیا۔
77 میں وہ 100% اکثریت لی ہے تو اسے پھانسی لگا دی ہے. وہاں سے آگے جو کچھ ہوا ہے 10 سال وہ حکومت کرتے ہیں, اور جب جمہوری حکومت آتی ہے وہ 3 سال میں ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے بات کی ہے کہ جو کارکنوں کو, میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, میں نے کھلے عام مذمت کی ہے ان واقعات کی جو ہوئے, آپ سے آپ کے آگے گزارش ہے, ہر جگہ کے اوپر ان باتوں کی مذمت ہوتی ہے. ہمارے سینکڑوں لوگ جان سے چلے گئے ہیں, 3 لوگ تو لاہور میں مرے اور میری آنکھوں کے سامنے مرے. ظاہر ہے میں وہاں چلا گیا تو میں اس ایکٹ کے ساتھ نہیں تھا, نہ میں کہیں گیا ہوں, میں تو پیٹرول پمپ کے آگے بیٹھا ہوں اور 9 بجے میں آ گیا ہوں. وہ لوگ وہاں مرے ہیں, وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ صرف پروٹیسٹ پہ گئے ہوئے تھے, وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں تھے کہ ان کو گولی مار جاتی. گولی یہ میرے سامنے سینکڑوں لوگ KPK میں مرے ہیں. پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ یہ پروٹیسٹ نہ ہوا ہو اور وہاں پہ لوگ مرے نہ ہو, کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے, وہ کون ہے؟ کرنل صاحب نے کہا کہ کون, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں اب مان لینا چاہیے کہ ہمیں حکومت آئین اور قانون کے اندر رہ کے کرنی ہے. عمران خان ایک بیان دیتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں فلاں آدمی جو ہے وہ میری جان لینا چاہتا ہے, اور اس کا ایک واقعہ بھی ہوتا ہے. آپ گرفتاری کی بات کریں, میں ادھر آ رہا ہوں. ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے, وہ ریکویسٹ کرتا ہے, اور اس کا پہلے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے, اور اعلان حکومت نہیں کرتی. تحریک انصاف کا وہ شخص جس کو MN نے بنایا جاتا ہے وہ نائل ہوتا ہے. عمران خان اس کو مہربانی کرتا ہے, اسے سینیٹر بناتا ہے, وہ سینیٹرشپ سے بھی نائل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کل وہاں پہ گولیاں چلنی ہیں اور لوگ مرنے ہیں. کوئی انتظام نہیں کیا جاتا, گولیاں چلتی ہیں, پھر گولیاں چلتی ہیں, گولیاں لگتی ہیں, اور جو مجرم ہے وہ فوری طور پہ بیان دے دیتا ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ اور جب عمران خان کسی کو الزام دے رہا ہے تو آپ اس پہ FIR کاٹیں. وہ ایکس پرائم منسٹر, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ FIR کاٹی جاتی ہے, اور جو مدعی بنایا جاتا ہے اسے بھی مار دیا جاتا ہے. معاویہ صاحب, یہ سارے واقعات نشاندہی کرتے ہیں کہ ملک میں کون نظام رائج کر رہے ہیں. وہ جو ہمارے غدار خریدتے ہیں اور اپنے مارتے ہیں, وہاں سے چلتی ہے نا بات. تو اب پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. وہ کون ہے نریندر مودی کا سیکرٹری, وہ کہتے ہیں پاکستان سے کس سے بات کریں, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ہے, فوج اور حکمران اور ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہمیں ایز اے کنٹری اس کو ایک آئین اور قانون کے دائرے میں لانا پڑے گا, نہ لوگ روز مرے. عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے جو اس نے جرم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ تیار ہے. جو واقعات آپ بتا رہے ہیں 8 مارچ والے, دیکھیں بخاری صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے سمن کی تعمیل کرانی ہے, تو انہیں سمن کی تعمیل کرانی چاہیے. انہیں 8000 فورس لے کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, آپ یہاں تو پہلے طے کریں کہ ہم وارنٹ لے کے آ رہے ہیں, یہاں پہ سمن کی تعمیل. جب آپ کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں, جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, یہ مجھے جیل لے کے جائیں گے, مار دیں گے, اور واقعات ہوئے ایسے, لوگوں کی مرڈر ہوئی ہیں حال ہی میں, آج کوئی نہیں بول رہا. جبکہ خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, جیل جا کے آتے ہی ان کو جو بھی دیا گیا. یہاں میرے سامنے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے. ڈاکٹر رضوان میرے ساتھ رہتا ہے چوتھے گھر میں, جو کچھ اس کے ساتھ ہوا میں اس کا ہی وٹنس ہوں, اور تھارو جنٹل مین آدمی تھا. اس کا قصور کیا تھا؟ کیا اس طرح حکومتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ حکومت میں ان کے کیس بنا دیں, جب اپوزیشن میں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں, پھر حکومتیں لا کے ان کے کیس ختم کر دیے جائیں؟ آئین اور قانون کا ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور کس کو سمجھانا چاہتے ہیں, کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آج وہ وقت نہیں ہے, آج لوگ بالکل اویئر ہیں. آپ یہ کھولیں نیٹ, کیوں نہیں کھول رہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے. اتنی بڑی بندش آپ نے دیکھی ہے. وہ ایک دن ہوتا ہے 10 محرم کا, وہ بھی ہماری نااہلی ہے کہ ہم وہ مینج نہیں کر پاتے اور انٹرنیٹ بند کر کے وہ ایک دن گزارتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی اتنی بڑی بندش نہیں ہوئی. اربوں خربوں پہ ان لوگوں کا نقصان ہو گیا جو اس بزنس سے وابستہ ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, حکومت آپ کی, یہ وسائل آپ کے ہیں, آئین اور قانون آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ یہ کیا کر رہیں؟ اچھا, اب ہماری ایک عجیب روایت بن گئی ہوئی ہے, جب کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے, چاہے ہم میں چاہے ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے خلاف آتا ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ کس طرح ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں, کیا یہ کہیں پڑھا ہوا ہے کہ عمران خان ایک آدمی کا نام لیتا ہے ڈرٹی ہیری, تو اس وجہ سے اس کو جان تک جانی پڑتی ہے؟ اور دیکھیں سپریم کورٹ کے جج نے بلا کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے, باوجود اس کے کہ چلو وہ پکڑا جانا چاہیے, اس میں کوئی, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, آئین اور قانون سب کے لیے ایک جیسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کو اس نے
کہہ دیا ہے کہ یہ رہا ہے، اس کے بغیر کیوں ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ. کرن صاحب یہ بتائیں کہ اور کل اسے 4 گھنٹے حبسے میں جا میں رکھنے کا کیا تھا؟ میں ان سے سوال پوچھوں، انہوں نے بھی نام لیا ڈرٹی ہیری کا. اچھا، ہماری سیاست میں ظاہر ہے کچھ عرصے سے یہ نام سننے کو بار بار آ رہا ہے. کرن صاحب یہ بتائیں کہ کیا جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اس طرح سے ٹارگیٹڈ کر کے جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی مینشن کر سکتی ہے؟ اگر وہ کرتی ہے تو کیا ادارہ خود اس بات کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ کیا ان معاملات کے اندر ہمارے لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں سر عام وہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں؟ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کسی آدمی کا نام، بے شک وہ پرائیویٹ آدمی ہو، چھوٹا آدمی ہو کہ بڑا آدمی ہو، کسی بھی ذمہ دار بندے کو کبھی نہیں لینا چاہیے جب تک کہ اس کے پاس ثبوت نہ ہو، اور جب ثبوت ہو تو پھر اس کے اوپر پراپر کیس کرے، اپنا پرچہ کرائے اور اس کو آخری مقام تک پہنچائے. یہ اگر سیریس چارج ہے اور واقعی وہ جنرل صاحب نے ان کی لائف پہ اٹیمپٹ کی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا خان صاحب سے کہ آیا یہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کا رول ادا کر رہے ہیں، کسی سی آئی اے کا رول ادا کر رہے ہیں، یہ پاکستان فوج کو بدنام کرنے کا رول ادا کر رہے ہیں، سرونگ آفسر ہے، جرنل ہے، یا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں سیریس ہے؟ اگر اکاؤنٹیبلٹی میں سیریس ہے اور اپنی جان کی حفاظت میں سیریس ہے، ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کو اپروپریٹ فورم پہ لے کے جائے. جب چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی شک شبہ تو نہیں اس میں بھی، اور وہ ان کو اپنی مرسڈیز پہ بلاتا ہے، جیل سے بلا کے خیر خیریت پوچھ کے واپس ان کو اپنا مہمان ایک دن کے لیے رکھتا ہے، تو وہ آیا ان کی جان کی سلامتی کے لیے قانون میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کرے گا؟ بہت کچھ کرے گا. ایک چیز. دوسرا، فوج کا نظام جو ہے، فوج کسی بھی قاتل کو پروٹیکشن نہیں دیتی، کسی جونیئر کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کے معاملات میں ملوث ہو. آج تک جس کسی پہ شک بھی ہوا ہے، انٹیلیجنس رپورٹ بھی آئی ہے، اس کی بھی انکوائری ہوئی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا گیا. کوئی رسک نہیں لے سکتا. دیکھیے فوج کی اپائنٹمنٹیں ٹینیور کی ہوتی ہیں، سال، 2 سال، 3 سال. نوکری بھی ٹینیور کی ہوتی ہے. چند سالوں کے بعد آپ کی وردی اتر جاتی ہے اور آپ 113ویں لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں. سیاستدان فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں، انہوں نے بار بار وزیر اعظم بننا ہے، ان کے نیچے پاک فوج نے بار بار آنا ہے. کوئی رسک نہیں لے سکتا، کوئی جنرل کوئی دوسرا رسک نہیں لے سکتا. کسی سیاستدان جو کہ فرسٹ ریٹ کسی ریٹ پہ بھی ہو، کسی سیاستدان کی یا کسی پرائیویٹ اونر کی جان لینے کا. یہاں بریک میں ادھر دوسرا، اگر یہ بھی میں عرض کروں کہ جان کون لیتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا لیاقت علی خان کی جان کس نے لی؟ امریکن سی آئی اے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں، ابھی ان کے اپنے پیپر باہر آ گئے. اس وقت نام کیا لیا گیا؟ سید اکبر. پکڑ کے مار دیا. وہ بھائی سید اکبر پلانٹڈ تھا. خان صاحب کے لیول پہ عقل، سمجھ، دور اندیشی اور نالج سب کچھ جمع ہونا چاہیے. ان کے پاس اپنی ٹیموں کو کام کر کے ان کے سامنے فیکٹس رکھنے چاہیے اور پھر ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو مروانے کے لیے کون سی ایجنسی دنیا کی استعمال ہوگی اور ملک کا نقصان کتنا ہوگا. کوئی بندہ پاکستان کو گوانا نہیں چاہتا خان صاحب کو انگلی لگا. یہاں بریک لے. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.